الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج انشاءاللہ ایک ایسے مبارک عمل کا ذکر کرتے ہیں جو غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو مایوس لوگوں کے لیے ایک امید ہے، جو ناکامیوں کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے بدلنے والا عمل ہے۔ آیات کفایات قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ جن کو آیات کفایات کہا جاتا ہے، عملیات کی دنیا میں عام طور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ یہ آیات کفایات، اس کا عمل، اس کا وظیفہ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو ہر طرف سے نا امید ہو چکے ہیں، رزق کے معاملے میں ہر طرف سے نا امید ہے اور کہیں سے امید نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، خسارے پہ خسارہ، خصوصاً وہ خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بیوائیں جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ فقراء و مساکین جو ہر وقت رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، ہمارے وہ طلباء کرام، خصوصاً دینی مدارس کے طلباء کرام اور اسکول کالج میں پڑھنے والے ہمارے بچے جو اپنی فیس کے لیے پریشان ہیں، اپنے جیب خرچ کے لیے پریشان ہیں اور اپنی معیشت اور معاش کے بارے میں ہر وقت پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے او حضرات علماء، خصوصاً مدرسین، ائمہ کرام جو بہت تھوڑے معاوضے پہ پورا مہینہ گزارتے ہیں، اللہ نے اس میں برکت بھی دی ہے، مگر یہ عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ خزانہ ہے، یہ غیب کے خزانوں میں سے اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں خزانہ دیا ہے۔ آیات کفایات 6 آیات ہیں، انشاءاللہ میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں اور یہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلے آپ ان آیات کو سن لیں، پھر اس کے متعلق انشاءاللہ میں وظائف کا اور اس کے پڑھنے کی ترتیب کا ذکر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا۔ نمبر 1، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ نمبر 2، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ نمبر 3، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ نمبر 4، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ نمبر 5، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ نمبر 6۔ یہ 6 آیات کفایات ہیں، دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ آیات کفایات یہ ایک عظیم خزانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ناجائز مقدموں میں پھنس گئے ہیں اور کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا۔ یہ آیات کفایات ان لوگوں کے لیے ایک نعمت عظمی ہے جن پر ہر وقت دشمنوں کا خوف مسلط رہتا ہے،
مبارک آیات ان لوگوں کے لیے ایک غیبی مدد ہے جو جنات و شیاطین سے تنگ ہے اور ہر قسم کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں اور وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ یہ آیات کفایات جنات کو شیاطین کو جلانے والی آیات ہے۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے، ایسی مبارک آیات ہے جو اس پہ مداومت کرے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایسا مبارک عمل ہے جو اس پہ مداومت کرے گا، اللہ جل شانہ ہر قسم کی ضروریات کی کفایت فرمائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بعض اوقات تو حالت زیادہ پڑنے کی وجہ سے ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کی نیت کی اور اللہ نے اس چیز کو آپ کے سامنے حاضر کیا۔ لوگ موکلین کے پیچھے پڑے ہیں اور موکلین کو تابع کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی چلے کاٹتے ہیں، پھر بعد میں 100 میں سے 2% کامیاب ہو جاتے ہیں، 98% ناکامی کا منہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی محنت کے ضائع ہونے پہ روتے ہیں۔ آج میں یہ عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، پوری یقین کے ساتھ یہ آیات کفایات یہ فجر کے نماز کے بعد 60 مرتبہ شروع کریں۔ تمام مسائل جو میں نے بیان کیے اور وہ مسائل جو ابھی میں نے بیان نہیں کیے اور آپ کے انفرادی مسائل ہے اور آپ کے باطنی مسائل ہے اور آپ کے ایسی مسائل ہیں جو آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، آئیے ان آیات کفایات کا ورد شروع کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ ان آیات کو پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ ہر آیات سے آگے پیچھے درود ابراہیمی پڑھنا ضروری نہیں ہے، جب آپ نے شروع کرنا ہے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جب آپ ختم کر لیں 60 مرتبہ تو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر یہ 6 آیات پڑھے تو یہ ایک دفعہ ہوا، پھر دوبارہ شروع کریں 6 آیات، پھر یہ دوسری دفعہ ہوا۔ اس طرح پڑھنے سے 60 مرتبہ آپ نے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ جل شانہ اس مبارک آیات کریمہ کی آیات کفایات کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سارے امت کی پریشانیوں کی نیت کرے، ساری امت کی خیر اور بھلائی کی نیت کرے، اس نیت سے پڑھے کہ اللہ جس طرح میں پریشان ہوں، امت میں سے جو بھی پریشان ہے سب کی پریشانی دور فرمائے۔ جیسے میں رزق کے لیے پریشان ہوں، جو بھی امت میں رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ جیسے میں جنات و شیاطین سے تنگ ہوں، اللہ امت میں جو بھی ہے یا اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس نیت کی برکت سے اللہ آپ کو شفا بھی نصیب فرمائے گا، آپ اجر سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ آخر میں یہ ایک ضروری بات اور ضروری عمل جو مرد و خواتین رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، بلکہ عمر ڈل چکی ہے، رشتوں کی کوئی امید نہیں ہے، ہر طرف سے رشتے کا راستہ بند ہے، ان کے لیے بھی یہ آیات مبارکہ فجر کے بعد 60 مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ نیک اور صالح رشتہ نصیب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔